ٹائم کیا یہ ایک ڈائریکشن ہے جسے ہم بغیر کسی کنٹرول کے گزار رہے ہیں، یا پھر وقت کی نوعیت کہیں زیادہ پیچیدہ اور پراسرار ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ ہم وقت میں پیچھے جا سکیں یا مستقبل کی جھلک دیکھ سکیں؟ آج ہم ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہمیشہ سے انسان کی سوچ کو جکڑا ہوا ہے۔ ٹائم ٹریول یا وقت میں سفر، کیا ہم اسے حقیقت بنا سکتے ہیں؟ وقت کا تصور ہمیشہ انسانوں کے لیے ایک معمہ، ایک میسٹری رہا ہے۔ ہم وقت کو روزمرہ کی زندگی میں گھڑیوں کی سوئیوں کے ذریعے ناپتے ہیں، لیکن وقت کی نوعیت کو مکمل طور پر سمجھنا آسان نہیں۔ آئنسٹائن نے ہمیں یہ بتایا کہ وقت اور جگہ یعنی اسپیس اور ٹائم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جنہیں ہم اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ لیکن یہ اسپیس ٹائم کیسے کام کرتا ہے؟ آئنسٹائن کے مطابق یہ نہ صرف سیدھا چلنے والا ایک خط ہے، بلکہ گریوٹی اور ماس اس میں خم پیدا کرتے ہیں۔ یہ خم پیدا ہونے سے وقت کی رفتار بھی بدل سکتی ہے، یعنی یہ کہ جو وقت ہمارے لیے ہمیشہ سیدھا چلتا محسوس ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہے۔ یہی وہ بنیادی نظریہ ہے جسے سمجھنے کے بعد ہمیں ٹائم ٹریول کی سمت میں پہلی بار حقیقی امکان نظر آتا ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے ہی کوئی جسم روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کرتا ہے، اس کے لیے وقت سست ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ نہ صرف نظریاتی ہے بلکہ عملی طور پر بھی اس کے شواہد موجود ہیں۔ خلا میں سفر کرنے والے خلا باز جب واپس زمین پر آتے ہیں تو ان کے لیے وقت کا گزرنا زمین پر رہنے والوں کی نسبت تھوڑا سا سست ہوتا ہے۔ اس کو ہم ٹائم ڈائلیشن یا وقت کا جھکاؤ کہتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روشنی کی رفتار کے قریب جا کر وقت میں پیچھے یا آگے سفر کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ہم مستقبل میں سفر کرنے کے قریب تو ہیں، لیکن کس طرح؟ اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وقت سست ہو جائے گا، اور جب وہ واپس زمین پر آئے گا تو زمین پر زیادہ وقت گزر چکا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتا ہے اور اس کے لیے صرف 1 سال گزرے تو زمین پر کئی سال گزر چکے ہوں گے۔ یہ ایک نظریہ نہیں بلکہ جی پی ایس سیٹلائٹس کے ساتھ یہ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، جی پی ایس سیٹلائٹس کو اس جھکاؤ کی وجہ سے مستقل وقت کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ زمین کے مقابلے میں زیادہ رفتار سے چل رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم ٹائم ٹریول کو حقیقت کے قریب سمجھ سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے ماضی میں سفر کی۔ یہ وہ تصور ہے جس نے سائنس فکشن فلموں اور ناولوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، لیکن سائنسدانوں کے نزدیک یہ شاید زیادہ پیچیدہ ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق وقت کا سفر ایک سمت میں ہوتا ہے، یعنی آگے کی طرف، لیکن کچھ سائنسی نظریات ہیں جو ماضی میں سفر کو ممکنہ طور پر قابل عمل بنا سکتے ہیں، جیسے کہ ورم ہولز کا نظریہ۔ ورم ہولز ایک شارٹ کٹ ہو سکتے ہیں جو اسپیس ٹائم کے 2 مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ اگر ہم ایک ورم ہول کے ذریعے سفر کر سکیں تو شاید ہم وقت میں پیچھے جا سکیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ورم ہولز کو دریافت کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم کر بھی لیں تو کیا یہ محفوظ ہوگا؟ ورم ہولز کا تصور خالص سائنسی خیال سے بڑھ کر کوانٹم فزکس کے پیچیدہ ترین نظریات میں جڑا ہوا ہے۔ کوانٹم سطح پر چیزیں حیران کن حد تک مختلف ہوتی ہیں۔ کوانٹم فزکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ذرات کسی بھی وقت 2 مختلف حالتوں میں ہو سکتے ہیں، اور یہی اصول اسپیس ٹائم پر بھی لاگو ہو سکتا ہے۔ کیا ہم اس عجیب دنیا میں ٹائم ٹریول کا راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ابھی تک یہ سوالات نظریاتی ہیں، لیکن کچھ سائنسدان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوانٹم گریوٹی کی سمجھ ہمیں وقت میں سفر کا راز دے سکتی ہے۔
اس مقام پر آ کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا انسان واقعی کبھی ماضی میں جا سکے گا؟ اور یہ سوال ہمیں ٹائم ٹریول کے اخلاقی اور فنی پہلوؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ وقت میں سفر کرنے کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں جا کر کچھ بدلیں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یہاں پر ہم کائناتی تضادات، ٹائم پیراڈاکسز کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ماضی میں جا کر اپنے دادا کو بچپن میں مار دیں تو آپ کی پیدائش کیسے ہوگی؟ اسے دادا تضاد، گرینڈ فادر پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ کیا وقت میں مداخلت ہمیں ایک نئی حقیقت میں لے جائے گی یا پھر ہم کبھی بھی اپنے ماضی کو نہیں بدل پائیں گے؟ یہ سوالات ہمیں ایک اور دلچسپ خیال کی طرف لے جاتے ہیں، متوازی کائناتیں۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ہر فیصلہ، ہر عمل ایک نئی کائنات کو جنم دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ ماضی میں جا کر کچھ بدلتے ہیں تو آپ اپنی اصل کائنات کو نہیں بدلتے بلکہ ایک نئی کائنات میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملٹی ورس کا نظریہ آج کل کی سائنسی دنیا میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر ٹائم ٹریول ایک نئی ٹائم لائن کا یا کائنات کی تخلیق کرے؟ یہ سوالات ابھی تک حل طلب ہیں، لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مستقبل کی تحقیق ہمیں اس حوالے سے کچھ نئی حقیقتیں دکھا سکتی ہے۔ اب ہم ایک انتہائی دلچسپ مگر پرپیچ سوال کے سامنے ہیں۔ کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سائنس، فلسفہ اور اخلاقیات کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، لیکن جب تک ہم اس کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوتے، یہ سوال ہمیشہ انسانی سوچ کا ایک پراسرار حصہ بنا رہے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔